السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت میں معرفہ اور نکرہ کا بیان چل رہا تھا، اور اس بیان میں اب تک معرفہ کی 6 قسموں کا بیان مکمل ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ 7ویں قسم معرف بالندا کا سبق پڑھیں گے۔ معرف بالندا کی تعریف کیا ہے اور ندا کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مخصوص حروف کے ذریعہ، حروف ندا کے ذریعہ جس کو پکارا جائے، تو جس کو پکارا جاتا ہے وہ ہے منادا، اور اسی کو آپ معرف بالندا، ندا کے ذریعہ معرفہ بنایا ہوا کہیں گے۔ آئیے منادا کن کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کتاب کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ۔ رہ گیا منادا تو اس وقت لایا جاتا ہے جب کہ مخاطب کا کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو۔ لم یعرف معلوم نہ ہو، عنوان خاص نائب فاعل، خاص عنوان للمخاطب مخاطب کا، مخاطب کے بارے میں کوئی خاص چیز معلوم نہ ہو، اس کا خاص عنوان معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں منادا لایا جاتا ہے۔ یعنی منادا تو آپ کبھی علم کے اوپر داخل کر دیں، معرفہ کے اوپر داخل کر دیں جو پہلے سے معین ہو۔ ایک وہ منادا ہے، مخاطب ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس وقت جب اس کو وہاں پر آپ منادا بنائیں گے اسے اور حرف ندا اس کے اوپر داخل کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ خود بھی معرفہ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر مثال کے اندر دیکھیں آپ کہ رجل، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور مخاطب کے بارے میں سامنے جو ہے اس کا نہ تو آپ کو نام معلوم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خاص صفت معلوم ہے آپ کو۔ اس وقت آپ نے اسے یا رجل، یا فتح کہہ کے مخاطب کیا، تو ایسی صورت میں دیکھیں جو نکرہ تھا وہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو وہ اسم نکرہ جو اس وقت استعمال کیا جائے منادا کے طور پر جس وقت کے مخاطب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، تو وہ اسم نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جو پہلے سے معرفہ ہو، مثلا یا زید اور یا ایھا النبی، جو پہلے سے معرفہ ہو اس کی گفتگو نہیں، جو نکرہ تھا اس کو معرفہ کس طور پر بنائے کہ اس کے بارے میں جب کوئی خاص عنوان معلوم نہیں تھا تو اس کے اوپر حرف ندا داخل کر دیا گیا اور وہ بھی معرفہ بن گیا۔ جیسے یا رجل، یا فتح۔ وقد یؤتی بہ، منادا اور کن کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ویسے تو منادا کی ایک لمبی لسٹ آپ نے پڑھ لی ہے کہ تذکیر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور خوف کے لیے، یا پھر یہ کہ درد کے اظہار کے لیے، ایا منازل سلمہ این سلماکما، اس طرح کہ ایا منزل سلمہ این سلماکما، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ منادا اور کن کن معانی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وقد یؤتی بہ للاشارۃ الی علۃ ما یطلب منہ، اور کبھی کبھی ندا کے ذریعہ وقد یؤتی بہ، اور کبھی کبھی منادا لایا جاتا ہے للاشارۃ الی علۃ ما، الی علۃ ما، اس فعل کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ما سے مراد فعل، حکم، اس حکم کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کام کے اس سے طلب کیا جا رہا ہو۔ یعنی آپ سامنے والے سے جو کام طلب کر رہے ہوں تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی منادا لایا جاتا ہے کہ وہ جو مخاطب ہے اسی کام کی، وہ اسے جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا کام ہی وہ ہے۔ وقد یؤتی بہ، تو منادا کبھی کبھی لایا جاتا ہے اس کام کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کام اس سے طلب کیا جاتا ہے۔ مثال سے مزید واضح ہو جائے گا، دیکھیے نحو یا غلام احضر الطعام، احضر اکرم کے وزن پر، یا خادم اسرج الفرس، اے غلام کھانا حاضر کرو۔ اس مقام پر دیکھیں کہ یہاں پر جو منادا لایا گیا ہے اس کام کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کام اس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ غلام سے کون سا کام طلب کیا گیا؟ کھانا حاضر کرنے کا۔ تو یہ منادا جو بنایا گیا غلام کو، یہ کیوں بنایا گیا؟ کھانا حاضر کرنے کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔
کھانا حاضر کرنے کی علت کیا ہے؟ کھانا حاضر کرو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ ہے، وہ غلام ہے۔ اسی طرح یا خادم، اے خادم، اسرج الفرس، گھوڑے کو زین کسو۔ تو زین کسنا جو ہوتا ہے، یہ زین کسنے کا جو حکم دیا گیا، اور یا خادموں جو خادم کو منادہ بنایا گیا، اس زین کسنے کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ تو اسی کام کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے او لغرض یمکن اعتبارہ ہاؤنا مما ذکر فی النداء۔ اچھا، یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس عبارت میں؟ صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ منادہ اور بھی بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن معانی کا بیان آپ نے ندا کے بیان میں پڑھ لیا ہے۔ جیسے کہ اس میں ایک پڑھا تھا تذکر، اور ایک درد کے اظہار کے لیے، تکلیف کے لیے، اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایا قبر معن کیف واريت جودہ، تو وہاں پر بھی دیکھیں، چونکہ توجہ طلب کرنا، قبر کی توجہ طلب نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر وہاں پر پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں بتایا گیا تھا کہ یاد کرنا، اور بھی طرح طرح کے معانی تھے۔ تو بتانے کا مطلب یہاں پر صرف اتنا ہے کہ منادہ، دو مقصد تو بیان ہو گیا کہ منادہ ایک اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مخاطب کا کوئی عنوان معلوم نہ ہو، کوئی خاص پتہ نہ معلوم ہو۔ دوسرا، علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی منادہ لایا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ منادہ ندا کے بیان میں جو معانی ذکر کیے گئے ہیں، یہاں پر جو معنی مراد لینا ممکن ہو، اس مقصد کے لیے بھی منادہ لایا جاتا ہے۔ او لغرض، یا اس مقصد کے لیے منادہ لایا جاتا ہے۔ وقد یوتا بہ لغرض، اس کا عطف للاشارہ کے اوپر ہے، یہ اس للاشارہ کے اوپر اس کا عطف ہے۔ وقد یوتا بہ للاشارہ وقد یوتا بہ لغرض، اور کبھی کبھی منادہ لایا جاتا ہے ایسے مقصد کے لیے یمکن اعتبار ہو، جس مقصد کا اعتبار کرنا، جس مقصد کو ماننا، مراد لینا ممکن ہو، ہاں ہونا اس مقام پر۔ وہ بھی کون سے مقاصد؟ مما، اور وہ مقصد ان مقاصد میں سے ہو، ان اغراض میں سے ہو، ذکر فی النداء، جو اغراض کے ندا کے بیان میں ذکر کیے گئے، یعنی ندا کے بیان میں جو مختلف معانی ذکر کیے گئے تھے، ان معانی میں سے کوئی ایسے معنی کے لیے بھی منادہ استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، جس معنی کا اعتبار یہاں پر کرنا ممکن ہو۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے معرفہ کا جو مقابل ہے نکرہ، نکرہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ معرفہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ تعین کا معنی اس کے اندر نکلتا ہے، اور نکرہ کا معنی کیا ہے؟ غیر متعین، غیر معین کا معنی اس کے اندر نکلے گا۔ ٹھیک ہے، وَأَمَّا النَّكِرَةُ فَيُؤْتَى بِهَا، نکرہ لایا جاتا ہے، نکرہ رہ گیا نکرہ تو اسے لایا جاتا ہے اس وقت اذا لم يعلم، جبکہ معلوم نہ ہو۔ کیا؟ جہت تعریف، نائب فاعل آگے ہے۔ معرفہ کی جہت، معرفہ کی جو 7 قسمیں بیان کی گئی، معرفہ کی قسموں میں سے کوئی کسی قسم کا پتہ نہ چلے، کوئی قسم معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت نکرہ لایا جاتا ہے۔ کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ للمحکی عنہ، محکی عنہ کے لیے، جس کے بارے میں، جس کے متعلق، جس کی حکایت بیان کی جا رہی ہے، جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اس کی اگر وہاں پر تعریف کی کوئی قسم معلوم نہ ہو، پتہ نہ چل سکے، مثلا آپ کو کسی شخص کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے متعلق تعیین اور تعریف کی کوئی قسم معلوم ہی نہ ہو وہاں پر، تو محکی عنہ جس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، اس کی جو تعریف کی جہت تھی، تعریف کی جو اقسام تھی، صورتیں تھیں، ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت وہاں پر نہیں پائی گئی، تو اس موقع پر نکرہ لائیں گے۔ وَأَمَّا النَّكِرَةُ فَيُؤْتَى بِهَا، رہ گیا نکرہ تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ محکی عنہ کا کوئی، محکی عنہ کی تعریف کی کوئی جہت معلوم نہ ہو، محکی عنہ کے لیے یا محکی عنہ کی تعریف کی کوئی جہت معلوم نہ ہو۔ جیسے آپ کا کہنا کیا؟ جاء ہا ہنا رجل، یہاں ایک شخص آیا، تو اس مثال کے اندر دیکھیں رجل، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اچھا، اذا لم يعرف ما يعینہ من علم او صلۃ او نحوہما، یہ کب کہیں گے آپ؟ کا قول کا، آپ کا یہ کہنا کس وقت؟ جب کہ لم یعرف، معلوم نہ ہو سکے، ما، وہ چیز، معرفہ کی وہ قسم، یعنی علم، صلہ وغیرہ، جو اس میں موصول، علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر وغیرہ جو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں معرفہ کی جب وہ قسم، یہ من بیانیہ ہیں تو میں ماں کا ترجمہ پہلے ہی کر دے رہا ہوں، ماں کا ترجمہ آپ یہاں سیدھا علم، صلہ وغیرہ یہاں پر ترجمہ کر لیں۔ جب کہ وہ علم، صلہ وغیرہ معلوم نہ ہو، جو چیز کے اس کو معین کر دے، اس کو معرفہ بنا دے، جب وہ چیز معلوم نہ ہو تو اس وقت آپ کا جاء ہا ہنا رجل کہنا، پھر سے یہاں سے دیکھ لیں کا قولکا سے، جیسے آپ کا کہنا یہاں ایک شخص آیا اس وقت جب کہ وہ قسم معلوم نہ ہو جو اسے معین بنا دے، جیسے علم، صلہ وغیرہ،
ٹھیک ہے. وقد یوتا بہا لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی منادا، کبھی کبھی نکرہ دوسرے معانی کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیا کیا مقصد ہے دیکھیے. کالتکثیر والتقلیل، کبھی کبھی نکرہ اس لیے لاتے ہیں کہ وہاں پر کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس نکرہ سے کثرت کا معنی نکلتا ہے، کثرت کے معنی کے لیے بھی نکرہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح قلت کا معنی بتانے کے لیے بھی نکرہ استعمال کیا جاتا ہے، تعظیم کا معنی بتانے کے لیے، تحقیر کا معنی بتانے کے لیے، ان سب معانی کے لیے نکرہ استعمال کیا جاتا ہے. کالتکثیر زیادہ بتانے کے لیے، والتقلیل کم بتانے کے لیے، جیسے لفلان مال، فلاں کے پاس مال ہے، لفلان مال فلاں کے پاس بہت مال ہے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور لفلان مالون فلاں کے پاس بہت تھوڑا مال ہے، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کون سا معنی کریں گے آپ؟ تو اب یہ موقع اور محل کے لحاظ سے کہ اگر آپ فلاں کی تعریف کر رہے تھے، فلاں کے بارے میں آپ اس کی حمد و ثنا اور اس کی مدح سرائی کر رہے تھے، تو اگر اس کے بارے میں کہیں کہ اس کے پاس تو مال ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر وہ موقع بتا رہا ہے کہ کثرت کا معنی وہاں پر نکلے گا. اسی طرح اگر آپ کسی کی تحقیر کر رہے ہوں تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے پاس تو مال ہے بس، تو مطلب قلت بتانا مقصود ہو گیا. تو اس طریقے سے تنوین کے اندر کثرت کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، قلت کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن کہاں سے کریں گے یہ آپ کو قرینے سے اور سیاق و سباق سے ہی ترجمہ کرنا ہے. تو میں یہاں پر ترجمہ کر رہا ہوں اس کتاب کے مطابق، لفلان مالن فلاں کے پاس بہت زیادہ مال ہے. یہ بہت زیادہ کا معنی کہاں سے نکلا؟ مالن کی نکرہ والی جو تنوین ہے، مالن جو نکرہ ہے اور اس کی جو تنوین ہے، اس نکرہ کی سے آپ نے کثرت کا معنی نکالا. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی تھوڑی سی رضامندی اکبر بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل ہو جائے، یہ دنیا و ما فیہا سے سب سے بڑھ کر کے ہے. اے مال کثیر، یعنی یہاں پر مال کا ترجمہ کر رہے ہیں، لفلان مال کثیر ورضوان قلیل، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. دوسری صورت والتعظیم والتحقیر، تنوین نکرہ کبھی کبھی لایا جاتا ہے عظمت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے یا حقارت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے. اس کی مثالیں دیکھیں آپ، جیسے لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، حاجب روکنے والا، نگہبان، نگران، رکاوٹ، پردہ. عن کل امر یشینہ، شانہ یشین عاب عیب کے معنی میں عیبدار بنانا. ولیس لہو عن طالب العرف، عرف بھلائی، حاجب وہی دربان، رکاوٹ. اس کے لیے حاجب دربان ہے، رکاوٹ ہے، روکنے والا ہے. کیا روکنے والا ہے؟ اب آگے سے دیکھیں آپ، مطلب بہت بڑا روکنے والا ہے یا کم روکنے والا ہے، اس کا معنی ظاہر کرنے کے لیے اس کا معنی معلوم ہو جائے گا. وَلَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ، سیدھا اس کا موصوف صفت کا ترجمہ کریں عیب دار کرنے والی چیز، ایسا امر جو کہ عیب دار کر دے، عیب دار کرنے والی چیز. ہر عیب دار کرنے والی چیز سے اس کے لیے رکاوٹ ہے، اس کے پاس روکنے والا ہے. یعنی ہر عیب دار چیز سے اس کے پاس بہت بڑا روکنے والا دربان ہے. روکنے مطلب کوئی بھی عیب دار چیز آئے تو وہ دربان اس کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بری چیز آئے تو اس سے روکنے والا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ہیں بھلائی سے روکنے والا، تو معمولی سا روکنے والا بھی اس کے پاس بھلائی کا سے روکنے والا نہیں. دیکھیے وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ، اور بھلائی کے طلبگار سے یا بھلائی کے طلبگار سے لَيْسَ لَهُ حَاجِبُ، اس کے لیے روکنے والا نہیں، اس کے پاس دربان نہیں. یعنی کوئی بری چیز آئے تو اس کے پاس جو دربان ہے بہت پاورفل ہے، وہ روک دیتا ہے. مطلب عظمت کا معنی نکل گیا، بہت بڑا نگہبان ہے، وہ بہت بڑا نگہبان ہے. اور اگر کوئی نیکی کا طلبگار آئے تو اس سے روکنے والا بالکل معمولی سا دربان بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو ممدوح کے پاس ہر عیب دار چیز سے روکنے والا بہت بڑا دربان ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. رکاوٹ نہ کریں، دربان ہی کریں. ممدوح کے لیے یا ممدوح کے پاس ہر عیب دار چیز سے روکنے والا دربان ہے، بہت بڑا دربان ہے. اور بھلائی کے طلبگار سے، بھلائی کے طلبگار کو روکنے والا یا بھلائی کے طلبگار سے روکنے والا کوئی دربان نہیں ہے. معمولی سا دربان بھی بھلائی سے روکنے والا اس کے پاس نہیں ہے. یعنی جب کوئی بھلائی کے ارادے سے آئے تو اسے کوئی نہیں روکتا، اور اگر برے ارادے سے آئے تو بہت بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے. تو یہ جو بہت بڑی رکاوٹ یا چھوٹی رکاوٹ کا جو ترجمہ ہوا، یہ کس بنیاد پر؟ اسی نکرہ کی بنیاد پر، جس نکرہ کے اندر کبھی تکسیر اور کبھی تعظیم اور کبھی تحقیر کا معنی ہوتا ہے. والعموم بعد النفی، نفی کے بعد عموم کے لیے. یعنی اگر حرف نفی کے بعد نکرہ آ گیا تو وہاں پر عموم کا معنی اور عموم کا افادہ کرے گا. جیسے ما جاءنا، ہمارے پاس نہیں آیا.
نفی آ گیا، حرف نفی آ گیا یہاں پر، من بشیرن کوئی خوشخبری سنانے والا، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا۔ یہ کوئی کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ یہ جو نکرہ ہے یہ تحت نفی واقع ہے، نفی کے بعد واقع ہے، اور حرف نفی کے بعد نکرہ واقع ہو تو وہاں پر عموم کا معنی نکلتا ہے۔ کیوں؟ فإن النکرۃ فی سیاق النفی تعم، اس لیے کہ نکرہ نفی کے سیاق میں، نفی کے بعد نکرہ تعم عموم کا افادہ کرتا ہے، عام ہوتا ہے۔ وقصد فرد معین او نوع کذالک۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی نکرہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا جو مصداق ہے اس کے کسی ایک معین فرد کا قصد ہو، یعنی آپ نکرہ کسی اسم کے اوپر، کوئی کسی اسم کو بطور نکرہ لے کر کے آئے، معرفہ نہیں آپ نے نکرہ لایا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے جتنے بھی افراد ہوں، کوئی ایک معین فرد بھی لے لیں تو اس معین فرد کے قصد و ارادے کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس معین کسی خاص نوعیت کے قصد و ارادے کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ یہ معنی مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ وقصد فرد معین، کسی معین فرد کے ارادے کے لیے، یعنی جب کسی خاص فرد کا ارادہ ہو تو اس وقت بھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ اور نوعین، یا کسی خاص نوعیت کا ارادہ ہو تو اسی طرح نکرہ لایا جاتا ہے، کسی خاص فرد اور اسی طرح کسی خاص نوعیت کے قصد کے لیے، ارادے کے لیے، جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر چوپائے کو پانی سے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، چوپائے کی جتنی بھی نوعیت ہو سکتی ہے، کسی خاص نوعیت کو لے لیں آپ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ چوپائی کے جتنی بھی قسمیں ہو سکتی، جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی معین فرد کو لیں، اور اس معین فرد کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ دیکھیں، اس معین چوپائے کو اللہ نے پیدا کیا من ماء، ایک خاص قسم کے پانی سے، ایک خاص قسم کے نطفے سے۔ ہر جانور کا دوسرے جانور سے نطفہ مختلف، ایک جنس کا جانور ہے، دوسری جنس مثلا گائے ہے تو اس کا نطفہ دوسرے جانور کے نطفے سے مختلف۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ معنی نکل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چوپائے کو، کسی خاص ایک فرد چوپائے میں سے کسی ایک قسم کو لے لیں، اس قسم کو من ماء، ایک خاص نوعیت کے پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ ایک فرد آپ نے کہاں سے لیا اور خاص پانی کہاں سے لیا؟ یہی تنوین کی بنیاد پر واللہ خلق کل دابۃ، یہ جو نکرہ لایا گیا ہے یہ خاص فرد کے قصد کے لیے لایا گیا، من ماء خاص نوعیت کے قصد کے لیے یہاں پر نکرہ لایا گیا۔ واخفاء الامر نحو قال رجل انك ان انحرفت عن الصواب تخفی اسمه حتى لا يلحقه اذن۔ اچھا، کبھی کبھی نام اس لیے نکرہ اس لیے بھی لے کر آ جاتے ہیں تاکہ آپس میں کوئی نا اتفاقی پیدا نہ ہو۔ مثلا آپ کے بارے میں کسی نے شکایت کر دی، آپ کے بارے میں کسی نے شکایت کر دی، اب جس سے شکایت کی ہے اس نے آپ سے کہا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پوچھا کون، کس نے کہا؟ تو میں اس وقت نام نہ بتاؤں، میں اس وقت نام نہیں بتا رہا ہوں، بس ایک طالب علم نے کہا یا ایک شخص نے کہا۔ یہ نکرہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ تاکہ اگر اس کا نام ظاہر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ بتانے والے سے دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کہ تکلیف یا غلط فضا قائم نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے بھی کبھی کبھی نکرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ، معاملے کو چھپانے کے لیے، جیسے ایک شخص نے کہا کہ آپ درستگی سے ہٹ گئے ہیں، انکا بے شک آپ درستگی سے ہٹ چکے ہیں۔ کس وقت یہ کہنا؟ تخفی اسمہ، اس حال میں کہ آپ اس کا نام چھپا رہے ہوں تاکہ اسے کوئی تکلیف لاحق نہ ہو۔ تو ان تمام معانی کے لیے بھی کیا ہے؟ نکرہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ کی یہاں تک مکمل قسمیں ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق سے الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید شروع کریں گے۔ بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔